أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. میرے محترم ذویل احترام سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: سوائے اس کے نہیں اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ تیسرا کون ولی ہے کہ جس کی ولایت کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے ساتھ متصل ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب شرح المواقف ہے، اس کے مؤلف ہیں قاضی عز الدین عبد الرحمن العیچی۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 756 ہجری میں۔ المقصود رابع ہے، ذکر ہے الامام بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کتاب کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 391 ہے۔ لکھتے ہیں: قد اجمع ائمۃ التفسیر علی ان المراد بالذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون علی۔ کہتے ہیں کہ ائمہ تفسیر کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے۔ آگے اس کی علت بھی ذکر کرتے ہیں: فَإِنَّهُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ رَاكِعًا فَسَأَلَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ خَاتَمَهُ فَنَازَلَتِ الْآيَاتُ۔ کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سائل کو رکوع کی حالت میں اپنی انگشتری بطور خیرات عطا فرمائی۔ آگے لکھتے ہیں کہ وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَنَّ غَيْرَهُ كَأَبِي بَكْرَ مَثْلًا غَيْرُ مُرَادٍ۔ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ یہ آیت ولایت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ ایک سوال مقدرہ کا جواب دے رہے ہیں کہ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ عالم بزرگوار اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ فقط علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب انہوں نے حالت رکوع میں سائل کو انگشتری بطور خیرات اور صدقہ کے عطا فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ کی ولایت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا ذکر ہے، اور پیغمبر کی ولایت کے ساتھ متصل ہی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا ذکر ہے۔ یہ کتاب مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار و مشکاۃ الاسرار ہے۔ اس کے مؤلف ہیں ابو الحسن بن محمد طاہر بن عبد الحمید بن موسیٰ۔ اس کتاب کی فصل ثالث ہے اور صفحہ نمبر اس کا 24 اور 25 ہے۔ اس میں ایک طویل روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص نبوت پر ایمان رکھتا ہو مگر حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، ولایت اور خلافت پر اعتقاد نہ رکھتا ہو، اور وہ شخص اس شخص کی مانند ہے کہ جو اللہ کی توحید پر ایمان تو رکھتا ہو مگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح خدا کی توحید پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، امامت اور خلافت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ کا کام ہے دین کا بنانا، اور نبی کا کام ہوتا ہے دین کو امت تک پہنچانا۔ اگر دین پر مشکل آ جائے تو اپنا سب کچھ کٹوا کر اور لٹوا کر اس دین کو بچانا یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ یہ کتاب الیقین ہے، اس کے مؤلف ہیں السید رضی الدین علی بن طاؤس ہلی۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 664 ہجری میں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 175 ہے۔ فلما حابت آدم الی الارض ساغا خاتما فنقش علیہ محمد رسول اللہ وعلی امیر المومنین۔ جب جناب آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو جو انہوں نے انگوٹھی پہن رکھی تھی اس پر یہ نقش تھا، محمد رسول اللہ وعلی امیر المومنین، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی ابن ابی طالب کی مقدس ذات جو ہے وہ مومنوں کی امیر ہے۔ یہ کتاب مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو مناقب مغازلی کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس کے مؤلف ہیں ابو الحسن علی بن محمد الواسطی الشافعی۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 483 ہجری میں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 246 ہے۔ عن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال حدثنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آتانی جبرائیل فقال تختموا بالعقیق۔ اس روایت کے راوی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، عقیق کی انگوٹھی پہنو، فَإِنَّهُ أَوَّلُ حَجْرٍ شَاهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِي بِالنُّبُوَّةِ وَلِعَلِيٍّ بِالْوَصِيَّةِ، کہ عقیق وہ پہلا پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، یعنی پتھروں میں سے عقیق وہ پہلا پتھر ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کا بھی اقرار کیا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کیا، اور حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور ان کا پیغمبر کے جانشین ہونے کا بھی اقرار کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پتھروں میں سے جس پتھر نے بھی اللہ کی توحید کے بعد، رسول کی رسالت کے بعد حیدر کرار کی ولایت کو قبول کیا ہے، آج وہ مومنین کے ہاتھوں کی زینت بن چکا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔